اب ہم نئے باب میں آ گئے ہیں۔ اسرائیل کے لیے اسلامی جنوبی انتہا پسندوں اور دہشت گردوں کا سیاہ منصوبہ۔ The dark plan of Islamic fanatic extremists and terrorists for Israel۔ جنگل میں آدھی رات کی نماز کے بعد میں گھر آ کر اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ دو فرشتے مجھے نمودار ہوئے اور کہا کہ ہمارے ساتھ چلو۔ ہم ایک ساتھ اڑ گئے۔ وہ مجھے دو ممالک ایران اور پاکستان لے گئے۔ پاکستان میں نے ابلیس کو مختلف تاریخی علاقوں میں سفر کرتے ہوئے دیکھا۔ اس نے جنوبی اسلامی انتہا پسندوں اور القاعدہ کے پاکستان میں اقتدار پر قبضہ کرنے اور جوہری تنصیبات پر کنٹرول حاصل کرنے کی ترغیب دی۔ القاعدہ اور اسلامی انتہا پسند ایک نقطہ پر متحد تھے۔ القاعدہ نے جنوبی اسلامی شدت پسندوں کی مدد سے اقتدار میں آنے اور ان کی مالی مدد کا منصوبہ بنایا۔ اپنے منصوبے کی تکمیل کے بعد وہ پاکستانی حکومت کا تختہ الٹ دیں گے۔ پھر فرشتے مجھے ایران لے آئے۔ ہم ایک اونچی عمارت میں پہنچے جہاں خمینی کے جانشین کی قیادت میں کونسل منعقد ہوئی۔ ابلیس ان کے درمیان بیٹھا تھا۔ اس نے انہیں اس ملک کو تباہ کرنے کے لیے اسرائیل پر میزائل فائر کرنے کی ترغیب دی۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ اب کوئی راز نہیں رہا۔ فرشتوں نے تصدیق کی کہ یہ حقیقت اور اس وقت ہوگا جب جنوبی اسلامی انتہا پسند اور القاعدہ پاکستان پر قبضہ کر لیں گے۔ پھر ایران کو ایٹم بم ملیں گے اور انہیں استعمال کرنے کے لیے فلسطین کے جنوبی اسلامی انتہا پسندوں کی حمایت حاصل ہوگی۔ وہ یہ سوچے بغیر کہ ان کے اپنے لوگ بھی مر جائیں گے ان ہتھیاروں سے دھماکہ کر دیں گے۔ انہیں یقین ہے کہ وہ اور ان کے ساتھی فردوس میں جائیں گے۔ اگر اسرائیل کی تباہی اسی طرح شروع ہوئی تو لوگ تابکاری سے مرنا شروع کر دیں گے۔ اس معاملے میں اسرائیل کی حکومت کنٹرول کھو دے گی۔ جوابی کارروائی میں اسرائیل عراق اور پاکستان پر بہت سے ایٹم بم گرائے گا، جس سے یہ ممالک ایک بڑے بلیک ہول میں تبدیل ہو جائیں گے۔ انتہائی تابکاری عرب، ترکی اور یورپ میں پھیل جائے گی۔ ایران کی آبادی زمین سے بالکل ختم ہو جائے گی۔ عرب اور یورپی بتدریج مر جائیں گے اور آخرکار اس زمین کی تقریباً پوری آبادی کا صفایا ہو جائے گا۔ میں نے گھٹنے ٹیک کر اپنے آسمانی والدین سے دعا کی، ہماری مدد کر تاکہ یہ ڈراؤنا خواب جو فرشتوں نے مجھے دکھایا ہے وہ پورا نہ ہو۔ ایک بار پھر یہ انسانی ذمہ داری پر منحصر ہے کہ وہ صحیح سمت میں ضروری اقدامات کریں۔ اب ہم نئے باب میں آ گئے ہیں۔ امریکہ کے لیے اسلامی جنوبی انتہا پسندوں اور دہشت گردوں کا سیاہ منصوبہ۔ The dark plan of Islamic fanatic extremists and terrorists for the United States۔ امریکہ کا مسئلہ میری اصل تشویش ہے، کیونکہ فرشتوں نے مجھے دکھایا ہے کہ جنوبی اسلامی انتہا پسندوں اور دہشت گردوں کی بلیک لسٹ میں امریکہ سر فہرست ہے۔ ابلیس ان انتہا پسند مسلمانوں کے ذریعے براہ راست اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ امریکہ کی بنیاد عیسائی تعلیم کی اقدار اور آزادی کے اظہار کے بارے میں
بہت کچھ جاننے کے لیے رکھی گئی تھی۔ ہر امریکی ڈالر کے بل پر لکھا ہوتا ہے ہمیں خدا پر بھروسہ ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا امریکیوں نے واقعی اس خدا کو جان لیا ہے اور اس کے ساتھ اپنے زندہ تعلق کو پا لیا ہے؟ جواب صرف اونچی آواز میں ہو سکتا ہے نہیں۔ میرا دوسرا سوال ہے، آپ کسی ایسے شخص پر کیسے بھروسہ کر سکتے ہیں جسے آپ جانتے ہی نہیں؟ ڈالر کے بل پر جو کچھ لکھا جاتا ہے وہ معمول اور رسم بن چکا ہے۔ اہم حقیقت یہ ہے کہ امریکہ کی بنیاد واقعی خدا کو لوگوں کی زندگی میں لانے کے لیے رکھی گئی تھی۔ انہیں اس کے ساتھ اپنا زندہ رشتہ تلاش کرنا چاہیے اور خدا کو امریکہ کے ذریعے پوری دنیا کی رہنمائی کرنا چاہیے۔ انبیاء کے ذریعے پیش کردہ تمام نظریات پہلے ہی پورے ہونے چاہیے۔ جتنا وقت گزر رہا ہے، امریکہ اپنا مقصد کھو بیٹھا ہے۔ ابلیس نے امریکہ پر حملہ کیا اور اسے اس سمت میں دھکیل دیا جس میں سیاست، فیصلے اور مفادات صرف اس کے اپنے فائدے کے لیے ہیں۔ نتیجے کے طور پر امریکہ نے دنیا میں اپنا اعتماد کھو دیا۔ آپ لفظی طور پر کہہ سکتے ہیں، جو بو گے وہی کاٹو گے۔ اچھائی اور برائی کا تصادم فکری نہیں بلکہ روحانی ہے۔ اس روحانی اقدار کے ذریعے حل کرنا ہوگا۔ ہمیں خدا پر بھروسہ ہے، سب سے خوبصورت بنیاد ہے۔ اگلا قدم خدا کو گہرائی سے جاننا ہوگا۔ مذہبی کتابیں اچھی ہیں لیکن خدا مذہبی کتابوں کا قیدی نہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ بائبل، قرآن اور دیگر مذہبی کتابیں فرشتوں اور دیگر مخلوقات سے متاثر تھیں۔ اپنی نشوونما کے دوران وہ بالواسطہ نہ کہ براہ راست خدا کے زیر تسلط ہیں۔ اگر کوئی حق تعالیٰ سے دل و جان سے محبت کرتا ہے تو وہ خدا سے براہ راست بات کرتا ہے اور ایسے شخص کی رہنمائی کرتا ہے، اور خدا ایسے شخص کی رہنمائی کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم خدا کو دیکھ سکتے ہیں؟ ہاں، ہم خدا کو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ خدا سے براہ راست بات بھی کر سکتے ہیں اور وہ جواب دیتا ہے۔ یہ صرف روحانی ترقی کی بات ہے۔ خدا ایک ہی وقت میں تمام مخلوقات سے بات کر سکتا ہے اور ہر ایک کو مختلف طریقے سے جواب دے سکتا ہے۔ خدا زمین پر دکھائی دے سکتا ہے تاکہ تمام بنی نوع انسان اسے دیکھ سکے۔ میں نے ایسا واقعہ جنتوں کے مختلف حصوں پر کئی بار دیکھا۔ مختلف جہانوں سے انسان ایک ہی وقت میں اسے دیکھ سکتے ہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ انسانیت کے درمیان موجود ہو، نہ کہ غائب خدا ہو۔ خدا ایک مرئی یعنی دکھائی دینے والا خدا کے طور پر جینا چاہتا ہے، نہ کہ ایک پوشیدہ خدا کے طور پر۔ ہم اس سادہ سی سچائی کو کیوں نہیں سمجھ سکتے کہ ہم اپنا گھر بھول چکے ہیں؟ ہم ایسے خدا کو بھول گئے ہیں جو محبت اور زندگی کا سرچشمہ ہے۔ ہم ایسے خدا کو بھول گئے ہیں جس نے ہمیں زندہ کیا۔ اس نے ہمیں وجود میں لایا اور ہمیں ہماری روح دی تاکہ ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہ سکیں۔ ہم ایسے خدا کو بھول گئے ہیں جس نے ہماری خوشی کو مقدر کے لیے ہمیں ابدی وقت دیا۔ وہ ہمیں وہ سب کچھ دینا چاہتا ہے جو اس کے پاس ہے۔ وہ کچھ بھی واپس نہیں لینا چاہتا، بس محبت۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں بنیں اور ہمیشہ خوش رہیں۔ ہم اس خدا کے لیے اتنی دکھ اور تکلیفیں لے کر آئے۔ ہم نے اس کا دل توڑا اور اسے
انسانوں کو پیدا کرنے پر افسوس ہوا۔ اب میں واپس امریکہ کے بارے میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ یہ دیر ہے، لیکن یہ زیادہ دیر نہیں ہے۔ امریکہ خدا پر مبنی اقدار کی طرف لوٹ سکتا ہے۔ USA کے کاموں میں سے ایک یہ تھا کہ وہ دوسرے ممالک کی مدد کرے اور زمین پر ہر ایک کے فائدے کے لیے دوسری قوموں کے ساتھ منصفانہ برتاؤ کرے، لیکن اب امریکہ خود سے بھی منصفانہ نہیں ہے۔ یہ دوسری قوموں کے لیے اچھی مثال نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابلیس نے امریکہ میں بہت سی خوفناک بیماریاں متعارف کرائیں۔ جرائم کی شرح میں اضافہ ہوا ہے۔ جس طرح بے حیائی تیزی سے پھیل رہی ہے، اب امریکہ کا زوال ہے۔ دوسری طرف میرا دل امریکہ کے لیے دھڑکتا ہے۔ امریکہ نے یورپ کی حفاظت کے لیے بہت سی مشکلات سے گزرا تاکہ وہاں جمہوریت قائم ہو سکے۔ خدا اور آسمان اب بھی امید کرتے ہیں کہ امریکہ خدا پر مبنی اقدار کی طرف واپسی کا راستہ تلاش کر لے گا۔ امریکہ کو سنجیدگی اور خلوص سے اس دنیا میں استحکام اور امن لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ خاص طور پر امریکہ کو عالم اسلام میں جمہوریت کو متعارف کرانا چاہیے، ورنہ جنوبی اسلامی انتہا پسندوں اور دہشت گردوں کی وجہ سے دنیا ہمیشہ ہنگامی حالت میں رہے گی۔ ان کا موازنہ ٹائم بوم سے کیا جا سکتا ہے جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے۔ اب میں جنوبی اسلامی انتہا پسندوں کا مستقبل کا لائحہ عمل پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جنتوں نے مجھے دکھایا کہ دہشت گرد امریکہ کو تباہ کرنے کے لیے ایٹم بم استعمال کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ یہ منصوبہ 2 حصوں پر مشتمل تھا۔ وہ جہاز کے ذریعے ایٹمی بم امریکہ لانا چاہتے ہیں اور اس کا متبادل میکسیکو کی سرحد عبور کرنا ہے۔ اس کے نتیجے میں نے دیکھا کہ کئی لاکھ امریکی مر گئے۔ ریڈیو ایکٹیویٹی نے باقی کام کیا۔ خدا نے مجھے نبی کے طور پر بلایا۔ اس سے بڑھ کر اس نے مجھے اپنے دل ہونے کی پہچان دی۔ میں انسانیت کی طرف خدا کے دل کی نمائندگی کرتا ہوں۔ اگر اسرائیل، یورپ اور امریکہ مدد مانگیں گے تو میں خدا سے دعا کروں گا اور وہ مجھے بہت سی چیزیں دکھائے گا۔ اس دنیا کو تباہ کرنے کا شیطانی منصوبہ ناکام ہو جائے گا۔ ہم اپنی زندگی میں ایسی دنیا دیکھ سکتے ہیں جہاں خدا اپنے پیارے بیٹوں اور بیٹیوں کو گلے لگانے کے لیے تمام راز کھول دیتا ہے۔ خدا ہی اس دنیا کو بچانے کی واحد کنجی ہے۔ اب ہم اگلے باب میں آ گئے ہیں۔ یورپ کی حفاظت کے لیے مسلمانوں کے لیے سخت روک تھام کا قانون۔ The strict integration laws for the Muslims for the safety of Europe۔ مسلمانوں کو یورپ کے مطابق ڈھالنے کے لیے یکجا کرنے کی پیروی کیوں کرنی چاہیے، جبکہ یورپ میں اپنی اسلامی ریاست بنانے کا موقع ان کے پاس ہے۔ میں نے عام طور پر یورپ کے مختلف ممالک میں مسلمانوں سے ایک ہی سوال پوچھا: آپ یورپی نظام کو اپناتے کیوں نہیں؟ مجھے ہر جگہ ایک ہی جواب ملا: جرمنی، انگلستان، فرانس وغیرہ یورپ سے تعلق نہیں رکھتے، کیونکہ زمین اور یورپ سب اللہ کی ملکیت ہیں اور ہم اس کے سفیر ہیں۔ اسلام انسانی زندگی کا حل لاتا ہے، دنیا کا مرکزی مذہب بن جائے، چاہے اس کے لیے ہمیں تشدد ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ سخت الفاظ میں اسلام کو یورپ میں ضم نہیں کیا جا سکتا۔ مسلمانوں کا عقیدہ وہیں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے آپ مسلمانوں کو یورپی ثقافت میں ضم کرنا شروع کرتے ہیں۔ جرمنی، انگلینڈ اور یورپ کی تمام مساجد میں
اسلامی قوانین اور اسلامی ریاست کو پورے یورپ میں پھیلانے کے لیے تربیتی کیمپ ہیں۔ برطانوی عوام دیر تک سوتے رہے، اب وہ جاگ چکے ہیں، لیکن وہاں اسلامی سونامی کو روکنے میں تقریباً بہت دیر ہو چکی ہے۔ اسلامی مذہب اور قوانین کو پھیلانے کے لیے 3 ممالک کا انتخاب کیا گیا: انگلستان، جرمنی اور فرانس۔ اگر مسلمان ان ممالک میں اپنے اہداف حاصل کر لیتے ہیں تو وہ باقی یورپ پر آسانی سے اثر انداز ہو سکتے ہیں اور ان پر قبضہ کر سکتے ہیں۔ یورپی جینا چاہتے ہیں اور دوسروں کو جینے دینا چاہتے ہیں۔ یہ زندگی کا ایک بہت اچھا طریقہ ہے، تاہم یورپ والے اسلام کو سنجیدگی سے نہیں لیتے۔ ایک دن اسلام مضبوط ہوگا اور خطرناک ہو جائے گا، سونامی کی طرح یورپ کو زیر کر لے گا۔ اس طرح کے خاتمے کے ساتھ یورپیوں کو ہجرت کے لیے ایک اور براعظم کی تلاش کی ضرورت ہے۔ تاہم میں تصور نہیں کر سکتا کہ یہ کون سا براعظم ہونا چاہیے۔ میں ایک اسلامی ملک میں پیدا ہوا تھا، لیکن جس دن خدا نے مجھے اپنے ہونے کے لیے بلایا، اس نے فرمایا کہ تم اسلام کے لیے نہیں، تمام انسانوں کے لیے نبی ہو۔ اگر مجھے اسلامی ممالک میں خدا کی منشا پوری کرنی ہوتی تو میں بہت پہلے مارا جا چکا ہوتا۔ دنیا کے کئی حصوں میں لوگوں کو معلوم نہ ہوتا کہ کہیں کوئی نبی چنا گیا ہے۔ اسی لیے خدا نے مجھے جرمنی بھیجا۔ اس نے جرمنی اور یورپ کا انتخاب کیا کیونکہ وہاں آزادی ہے اور چرچ اور ریاست الگ الگ ہیں۔ میں سیاست دان نہیں ہوں کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے سفارتی اور اچھے الفاظ استعمال کروں۔ میں خدا کا نبی ہوں جو صاف اور سیدھی بات کرتا ہوں۔ یہ کہنا کہ خطرہ کہاں ہے اور کون سا مذہب انسانیت کی تباہی کا سبب بن رہا ہے۔ پردے کے پیچھے ابلیس دھاگے باندھے ہوئے ہے اور مسلمانوں کو اپنے مقصد کے لیے غلط استعمال کرتا ہے۔ حالانکہ میں آج ایک جرمن شہری ہوں، میں اسی خطرے میں رہتا ہوں۔ ہر مسلمان مجھے اپنے عقیدے کے نام پر قتل کر سکتا ہے۔ کوئی بھی ابلیس کے اثر سے یہوداس اسکورٹی بن سکتا ہے۔ ماضی میں بہت سے انبیاء کو قتل کر دیا گیا اور خدا کے بارے میں گہرے راز جس کا علم انسانیت کو نہیں ہوا، نتیجتاً انسانی تہذیب روحانی طور پر پیچھے رہ گئی ہے۔ یورپیوں کو اپنا دماغ استعمال کرنا ہوگا اور اپنے رویے میں محتاط رہنا ہوگا۔ یورپ میں عام مسلمان تنگ نظر مسلمان اور جنوبی اسلامی انتہا پسند رہتے ہیں۔ تاہم جنوبی انتہا پسند مسلمانوں کی اکثریت کو متاثر کرتے ہیں۔ بہت سے عام مسلمان ہیں جو انتہا پسندوں کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں۔ یہ بہت خطرناک ہے۔ میں یہاں ایک مثال دینا چاہوں گا۔ ہم سب اپنے جسم سے پیار کرتے ہیں۔ اگر کوئی ہم سے ایک بال نکالنے کی کوشش کرے گا تو ہم ناراض ہوں گے۔ اگر کینسر ہمارے جسم کے کسی حصے کو متاثر کرتا ہے اور اس کے علاج کا کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے تو ہم باقی جسم کو بچانے کے لیے جسم کے اس حصے کو کاٹنے کے لیے تیار ہوں گے۔ مسلمانوں کے لیے یکجا کرنے کے لیے قانون کے درج ذیل نکات اور ہدایات یورپ، خاص طور پر جرمنی، انگلینڈ اور فرانس پر لاگو ہوتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 1 میرے اپنے مشاہدات کی بنیاد پر میں جانتا ہوں کہ بہت سے مسلمان منشیات تقسیم کرتے ہیں اور ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ وہ انہیں بہت سے شہروں میں اور خاص طور پر ٹرین اسٹیشنوں کے آس پاس فروخت کرتے ہیں۔ میں نے اکثر دیکھا کہ پولیس انہیں بالکل بھی کنٹرول نہیں کرتی تھی۔ اس کے بجائے وہ دوسرے عام لوگوں کے پاسپورٹ کو کنٹرول کرتے ہیں۔
رات کے وقت مثال کے طور پر فرینکفرٹ پولیس افسران کی سرگرمیاں کیسر سٹاس کے آس پاس کے علاقے میں مرکوز ہوتی ہیں۔ ان کی آنکھوں کے سامنے مسلمان جرمنوں کو منشیات فروخت کرتے ہیں۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ وہ ان خراب سیبوں کی پرواہ کیوں نہیں کرتے جو جرمنوں کو اپنی منشیات سے متاثر کرتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا، ہمارے قوانین کمزور ہیں، اگر ہم انہیں گرفتار بھی کر لیتے ہیں تو اگلے دن انہیں رہا کر دیا جائے گا۔ منشیات بیچنے والے اور جرمنی اور یورپ کے اخلاق کو تباہ کرنے والے افراد کو بغیر پے رول کے گرفتار کیا جانا چاہیے۔ اگر وہ اپنی سزا پوری کرنے کے بعد دوبارہ اسی طرح کے معاملے میں ملوث ہو رہے ہیں تو انہیں اپنا رہائشی اجازت نامہ کھو دینا چاہیے اور انہیں ان کے اپنے ملک بھیج دیا جانا چاہیے۔ ایسے مجرموں کو جیلوں میں رکھنا وقت کا ضیاع ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے جرمن جیلیں ان کے اپنے ملکوں کی جیلوں کے مقابلے میں ایک 4 اسٹار ہوٹل ہے۔ پوائنٹ نمبر 2۔ پوائنٹ 2، میں ایک طویل عرصے سے جرمنی میں رہ رہا ہوں۔ مجھے اکثر جرمنی، انگلینڈ، ہالینڈ اور دیگر یورپی ممالک کے لوگوں سے ملنے اور وہاں کی مساجد جانے کا موقع ملا۔ میں باقاعدہ تقریبات اور ملاؤں کی نماز جمعہ میں شرکت کرتا تھا۔ میں اس کے مقاصد اور خواہشات کے بارے میں مزید جاننا چاہتا تھا۔ اس کے بجائے میں حیران تھا کہ وہاں یورپ اور عیسائیت کی اقدار کے خلاف کس قدر شدید نفرت کی تبلیغ کی گئی۔ ان کی تقریریں بہت سے جنوبی اسلامی انتہا پسندوں کو متاثر کرتی ہیں اور یہ ظاہر کرتی ہیں کہ اسلام یورپ میں کیسے پھیل سکتا ہے۔ میں ایک مسلم ملک سے آیا ہوں اور اس لیے میں ان کے ساتھ گھل مل سکتا ہوں۔ وہ مجھ سے بہت کھل کر بات کرتے ہیں۔ اگر وہ ایسا کرنے کے قابل ہوتے تو وہ کل کے مقابلے میں آج یورپ کو اسلام قبول کروانا پسند کرتے۔ ایک چیز حیرت انگیز تھی، انہیں جینے اور کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے جیسا کہ جمہوری سماجی ڈھانچہ ان سے مطالبہ کرتا ہے۔ وہ جرمنی یا دیگر یورپی ممالک کے ساتھ یکجہتی اور وفاداری محسوس نہیں کرتے۔ وہ اکثر اس بات پر زور دیتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے مسلمان ہیں اور ان کی وفاداری بنیادی طور پر اپنے ملک کے لیے ہے۔ میں نے ان سے پوچھا، پھر تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ اکثر جواب دیتے ہیں، ہم پیسہ کماتے ہیں اور اپنے ملکوں میں بھیجتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اللہ کی بہت سی مساجد بنانے میں مدد کرنا چاہتے ہیں تاکہ اسلام پھیل سکے۔ یورپی کلچر بری بھی ہے، شیطانی بھی ہے اور غیر اخلاقی بھی۔ اگر اسلام یورپ میں داخل ہو جائے تو برائی اور اخلاقی زوال دور ہو جائے گا۔ میرے لیے اس سے زیادہ حیران کن بات بھی تھی کہ انہوں نے اسلامی دہشت گردوں اور القاعدہ کے بارے میں بہت مثبت بات کی۔ انہوں نے کہا کہ انہیں ان جیسے مزید لوگوں کی ضرورت ہے کیونکہ وہ واقعی خدا کی منشا پوری کر رہے ہیں۔ میں جرمنی، انگلینڈ، فرانس اور یورپ کے بارے میں اپنی مساجد میں گھنٹوں ان کی منفی گفتگو کو دہرا سکتا ہوں۔ جرمنی اور دیگر یورپی ممالک کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ خفیہ عام شہریوں کو مساجد میں بھیجیں۔ ان خفیہ افسروں کو ان کی زبان بولنے اور مسلمانوں کی طرح برتاؤ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح وہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں۔ یہاں وہ اپنی خفیہ تحقیقات شروع کر سکتے ہیں، مساجد میں کیا ہو رہا ہے، اس سے وقتاً فوقتاً حکومت کو آگاہ کرنا چاہیے۔ اپنی حفاظت کے لیے انہیں وہاں کی سرگرمیوں کو دستاویز کے لیے خفیہ کیمرے منسلک کرنے چاہئیں۔ اپنے مشاہدات سے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ مقامات اکثر مذہبی سرگرمیوں کے لیے استعمال نہیں ہوتے بلکہ انتہا پسندوں
اور نفرت پھیلانے والوں کے تربیتی کیمپ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ جب بھی کسی کو مساجد میں ایسی سرگرمیوں کا پتہ چلتا ہے تو یہ اس ملک کی حکومت پر منحصر ہے کہ وہ ان نفرت پھیلانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کرے، قانون کو وسیع کیا جائے تاکہ ان تمام مساجد کو خیر کے لیے بند کیا جا سکے۔ ایسے لوگوں کو یورپ کو تباہ کرنے اور اپنا زہر پھیلانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ان لوگوں کے لیے ایک قانونی عمل ہونا چاہیے جس کے نتیجے میں ان کا رہائشی اجازت نامہ ختم ہو جائے گا اور انہیں ان کے ملکوں میں اچھے طریقے سے ڈیپورٹ کر دیا جائے گا۔ پوائنٹ نمبر 3.3 اکثر مساجد کے بارے میں میرا مشاہدہ مجھے اس نتیجے پر پہنچاتا ہے کہ وہ کاروباری مقاصد کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ آئیے ہم مساجد کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک حصے میں کھانا تقسیم کیا جاتا ہے، دوسرے حصے میں ہر قسم کی خرید و فروخت و غیر قانونی کاروبار کے لیے ایک قسم کا جلسہ گاہ ہے۔ یہ دونوں علاقے صرف بیرونی سرگرمیوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ان تمام بیرونی سرگرمیوں کی وجہ سے مساجد کی روح مر چکی ہے۔ صرف تیسرا حصہ تقریبات اور دعاؤں کے لیے ہے، لیکن یہ نمازیں زیادہ معمول اور رسمی طور پر ادا کی جاتی ہیں۔ ان صورتوں میں حکومت تمام بیرونی سرگرمیوں اور غیر قانونی کاروبار کو روکے۔ مختلف یورپی ممالک کے قوانین کی وجہ سے یہ مشکل ہو سکتا ہے۔ اس کے باوجود مساجد کے مختلف علاقوں میں کیمرے نصب کرنا ممکن ہونا چاہیے تاکہ کاروباری سرگرمیوں اور غیر قانونی کاموں کے ظہور کو روکنے اور دستاویزی شکل دی جا سکے۔ مساجد میں گرجا گھروں کا معیار ہونا چاہیے جہاں لوگ روحانی تقریبات یا پرامن مقاصد کے لیے خالص ترغیب کے ساتھ آتے ہیں۔ اگر مسلمان انہیں صرف اپنے غیر قانونی کاروبار اور مجرمانہ سرگرمیوں کے لیے استعمال کریں گے تو مساجد کی ضرورت نہیں رہے گی۔ پوائنٹ نمبر 4.4 یورپی حکومتوں کو مختلف مذہبی ماہرین کو ان مساجد میں بھیجنا چاہیے اور انہیں مسلمانوں کے ساتھ مکالمہ کرنا چاہیے اور ان مذہب کے حقیقی معنی کی طرف واپس لے جانا چاہیے۔ علم کی منتقلی، مثبت تعلیم اور فرق کرنے کے لیے سیکھنا بھی اس کا حصہ ہیں۔ ملاؤں کو اپنے مذہب کے بارے میں زیادہ مثبت انداز میں بات کرنے کی ضرورت ہے، جو نہ صرف ان کے اپنے ماننے والوں کی نہیں بلکہ دوسرے لوگوں کی بھی مدد کرتا ہے۔ اسلامی مومنین کو نہ صرف اپنے مذہب کے فائدے کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے فائدے کے لیے بہتر شہری بننا چاہیے۔ اپنے مشاہدے سے مجھے پتہ چلا کہ اپنے قائدانہ عہدوں پر موجود ملاں بہت تنگ نظر ہوتے ہیں اور اکثریت دوسرے مذاہب کے خلاف تعصب رکھتے ہیں۔ ان میں سے اکثر کے پاس اچھی عمومی تعلیم بھی نہیں ہے۔ اگر وہ ملا مذہبی ماہرین کو آزادانہ رسائی دینے سے انکار کرتے ہیں اور ان کی قیادت کو مسترد کرتے ہیں تو مذہبی ماہرین کو اس کے نتیجے میں اس مسجد کے مذہبی سربراہ کے طور پر بہتر اہلیت کے حامل دوسرے لوگوں کو نامزد کرنا چاہیے۔ ان کے پاس وسیع عام علم ہونا چاہیے جو نہ صرف ان کے اپنے مذہب کی تنگ نظر تعلیم پر مبنی ہو بلکہ انہیں دوسرے شعبوں میں بھی تعلیم دی جانی چاہیے تاکہ وہ اپنی تعلیم کو وقت کی ضروریات کے مطابق مساجد میں پہنچا سکیں۔ ہم اب محمد کے زمانے میں نہیں رہتے۔ آج مسلمانوں کو بہت سی معلومات کی ضرورت ہے جو انہیں یورپ کے بہتر شہری بننے میں مدد دیتی ہے۔ خدا کے نبی کے طور پر میں جانتا ہوں کہ اسلام کو یورپ اور امریکہ میں فوری طور پر اصلاح کی ضرورت ہے۔
سب سے پہلے مسلمانوں کی انفرادی اقدار اور انسانی حقوق کو تسلیم کرنا ہوگا۔ انہیں یورپ کی اقدار کو پہچاننا چاہیے اور یہ کہ یورپ کا نظام امن اور ہم آہنگی سے رہنے کے لیے لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب آنے میں مدد کرتا ہے۔ مشترکہ اقدار کے بارے میں بات کرنے کے لیے مذہبی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ انہیں دوسرے مذاہب کے بارے میں مثبت ہونا چاہیے، خاص کر یورپ میں عیسائیت کے بارے میں۔ انہیں اپنے ماننے والوں کو یہ پیغام دینا ہے کہ اسرائیلی بھی خدا کے فرزند ہیں اور انہیں زمین پر رہنے کا حق ہے۔ میں بہت سے اسلامی ممالک میں رہا اور ان کے ذریعے سفر کیا، لیکن میں نے ایک بھی ایسا مسلمان نہیں پایا جس نے اسرائیل کے بارے میں مثبت بات کی ہو۔ اسکولوں میں والدین اور اساتذہ بچوں کو پڑھا کر ان کی تعلیم کے ساتھ زہر گھولتے ہیں کہ اسرائیل ان کے دشمن ہیں۔ یورپ میں مساجد اور قومی نظام میں خاص طور پر نوجوان مسلمانوں کے لیے رہنما اصول ہونا چاہیے۔ انہیں یہ دکھانا ہوگا کہ اسرائیل ان کا دشمن نہیں ہے۔ تعلیم اور اصلاح کی اس شکل کے بغیر نوجوان مسلمانوں میں نفرت بڑھتی رہے گی۔ اسرائیلی اپنے بچوں کو دوسرے انسانوں کے لیے بہتر شہری بننے کی تعلیم دیتے ہیں، لہٰذا کوئی بھی اسرائیلی فلسطین یا دیگر اسلامی ممالک کو تباہ کرنے کے لیے دھماکہ خیز خودکش بیلٹ استعمال کرنے کی ترغیب کے ساتھ بڑا نہیں ہوتا۔ کوئی بھی اسرائیلی اپنے ساتھیوں کو نقصان پہنچانے کے لیے پتھر نہیں پھینکتا یا کوئی اور غیر قانونی کام نہیں کرتا۔ میں نہیں جانتا کہ اسرائیل کی مضبوط فوج کے بغیر کیا ہوگا۔ اسرائیلی جنگلی مسلمان بھیڑیوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ امریکہ ہی ان کا واحد دوست ہے۔ اگر میں اسرائیل کا اسلامی ممالک سے موازنہ کروں تو اسلامی ممالک ایک پاؤں کے برابر ہیں اور اسرائیل صرف ایک نقطے کے برابر ہے۔ اس کے باوجود وہ اسرائیل کے وجود کو چھیننا چاہتے ہیں اور اس ملک کو اپنی ملکیت قرار دینا چاہتے ہیں۔ اسلام کے وجود میں آنے سے پہلے یروشلم اسرائیل اور عہد نامہ قدیم کے انبیاء کا تھا۔ صدیوں پہلے ہی اس علاقے میں اسرائیلی رہتے تھے۔ اگر مسلمان مزید تعلیم حاصل کریں گے تو اس سے ان کے دل کھل جائیں گے اور وہ ہار مان لیں گے۔ ان کا منفی رویہ نہ صرف اسرائیلیوں بلکہ یورپی اقدار کی طرف بھی ہے۔ ماہرین اس نقطے کے فکرے اور شکل کے حوالے سے تجاویز دے سکتے ہیں۔ اگر یورپی ممالک یہاں سنجیدہ کردار ادا کریں تو وہ اسرائیل اور یورپ کے بارے میں مسلمانوں کے رویوں کو بدلنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ پوائنٹ نمبر 5 عام طور پر مسلمان یورپ میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ سطحی طور پر وہ زیادہ تر زور دیتے ہیں تاہم زیادہ جدید بننا چاہتے ہیں، لیکن زیادہ مغربی نہیں۔ در حقیقت زیادہ تر مسلمان مرد یورپی فوائد سے لطف اندوز ہوتے ہیں، تاہم وہ اپنی خواتین کو یہ حق نہیں دینا چاہتے اور ان کی مغربیت کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر مسلمان یورپ میں کام کرنے اور رہنے کے لیے ویزے کے لیے درخواست دیتے ہیں تو انہیں صرف 2 سال کے لیے اجازت دی جانی چاہیے۔ مردوں اور عورتوں دونوں کو ان 2 سالوں کے دوران شام کے اسکول میں سیمینار میں شرکت کرنی ہوگی۔ ان کی عیسائی اور یورپی اقدار کے ساتھ یورپی ثقافت کو اپنے قریب لانا ہوگا۔ یورپیوں کو انہیں سکھانا ہوگا کہ یورپ میں جمہوریت کا
کام کتنا مشکل تھا اور ریاست اور مذہب کو الگ کرنا کتنا ضروری تھا۔ ان 2 سالوں کے اختتام پر انہیں اپنی مادری زبان میں امتحان دینا چاہیے۔ اگر وہ ان باتوں پر توجہ نہیں دیتے اور یہ امتحان پاس نہیں کرتے تو ان کے رہائشی اجازت نامے میں توسیع نہیں کی جا سکتی، کیونکہ وہ یورپی اقدار کے مطابق نہیں ہو سکتے۔ اس امتحان کے بعد انہیں 1 سال یا اس سے زیادہ عرصے تک اس ملک کی مختلف سرگرمیوں میں حصہ لینا چاہیے۔ یہاں انہیں سیکھنا چاہیے کہ عیسائی یورپی اقدار اور یورپی طرز زندگی کو اپنی زندگی میں کیسے عملی جامہ پہنانا ہے۔ اس وقت کے بعد وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ عیسائی تعلیم کا مواد کیا ہے اور وہ یورپی معاشرے کے مطابق کیسے ڈھال سکتے ہیں۔ تنگ نظر ملا اور مذہبی رہنما ان پڑھ ہیں اور انہیں عیسائی تاریخ کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ وہ بنیادی طور پر یورپیوں کے بارے میں منفی بات کرتے ہیں۔ اگر مسلمان 1 سال یا اس سے زیادہ عرصے تک یہ عملی تجربات نہیں کرنا چاہتے ہیں، ویسے میں جانتا ہوں کہ زیادہ تر یہ کورس نہیں کرتے ہیں اور یقینی طور پر اس پر عمل بھی نہیں کرتے ہیں جو وہ یہاں سیکھتے ہیں، انہیں ان کے اپنے ممالک میں نکال دیا جانا چاہیے۔ زیادہ تر اسلامی ممالک میں عیسائیوں کو اپنے عقیدے یا بائبل کے بارے میں گواہی دینے سے منع کیا گیا ہے۔ کچھ ممالک میں آپ کو عیسائی اقدار کو پہچاننے کی کوشش کر کے جیل میں بھی ڈالا جاتا ہے۔ میں ایک بار سعودی عرب گیا۔ طیارہ اترنے سے پہلے سرکاری طور پر مسافر تھے۔ پوچھا کہ کیا کوئی بائبل، مذہبی صحیفے یا دیگر مذہبی اشیاء لے کر جائے گا؟ انہوں نے کہا، تمہیں ان چیزوں کو باہر لا کر پھینکنا ہوگا۔ اگر ہمیں ہوائی اڈے پر ایسا مواد ملتا ہے تو آپ براہ راست جیل جائیں گے۔ سعودی عرب اور دیگر اسلامی ممالک میں نے محسوس کیا کہ کس طرح انسانی حقوق کو نظر انداز کیا جاتا ہے اور ان سے انکار کیا جاتا ہے۔ دوسرے ایشیائی ممالک کے لوگوں کے ساتھ جہاں ناروا سلوک کیا جاتا ہے، وہ ان کے لیے تیسرے درجے کے لوگ ہیں۔ اگر میں وہ تمام چیزیں بیان کروں جو میں نے اسلامی ممالک میں دیکھیں اور ملاحظہ کی ہیں تو یہ انسانی زندگی کی ایک افسوسناک کہانی ہوگی۔ اس کے باوجود یہ مسلمان چاہتے ہیں کہ جب وہ یورپ آتے ہیں تو یورپیوں کے برابر حقوق حاصل کریں، اور پھر بھی وہ اس نظام کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ وہ اپنے ملکوں کا تاریک دور یورپ میں بھی لانا چاہتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 6 تمام مذاہب کا بنیادی سوال یہ ہونا چاہیے کہ خدا کون ہے اور اس کی انسانیت پیدا کرنے کی ترغیب کیا تھی۔ تمام مذاہب کو زندگی کے مقصد پر زور دینا چاہیے جو ہمیں خدا کی نظر میں بہتر اور زیادہ قیمتی لوگوں کے لیے بناتا ہے۔ اسی لیے مسلمان مرد اور خواتین جب کسی یورپی ملک کی شہریت کے لیے درخواست دیتے ہیں تو انہیں خدا کے نام پر حلف اٹھانا چاہیے۔ اگر وہ صرف کسی قوم یا شخص کی قسم کھائیں تو اس پر قائم رہیں گے۔ یہ ان کے لیے ایک مذاق کی طرح ہے۔ وہ اس معاملے کو زیادہ سنجیدگی سے لیتے ہیں جب وہ خدا یا اللہ کے نام پر قسم کھاتے ہیں۔ ان کی وفاداری اور یکجہتی پھر یورپی ممالک کی ہوگی۔ انہیں خدا کا نام لے کر دہرانا چاہیے، میں کسی دوسرے ملک میں پیدا ہوا تھا لیکن اب میں جرمن ہوں، یا کسی دوسری قومیت کا یورپی۔ خدا کے مطابق میں اس ملک کے لیے وقف اور پابند ہوں۔
جس کا میں اب شہری ہوں۔ میں اس ملک کو نہ صرف کام کی جگہ کے طور پر استعمال کروں گا اور پھر اپنے وطن واپس آؤں گا، میں نہ صرف اس ملک کے فائدے اٹھاؤں گا بلکہ اسے مجموعی طور پر قبول کروں گا۔ میں یہاں خود غرضی اور حب الوطنی کے بغیر نہیں رہوں گا۔ پیسہ کمانے کے لیے مختلف نظاموں کا اکثر غلط استعمال کیا جاتا ہے۔ مسلمان واپس آ جائیں، بعد میں ان کے اپنے ممالک یورپ میں وہ بھکاریوں کی طرح رہتے ہیں۔ ان کی واپسی کے بعد وہ اپنے ملکوں میں بادشاہوں کی طرح اپنی بچائی ہوئی کمائی سے زندگی گزارتے ہیں۔ ایسے مسلمان جو اپنے وطن واپس جا کر ایک اور طبقاتی نظام بنائیں، ان کے معیار زندگی کو دیکھ کر میں یہ نتیجہ اخذ کرتا ہوں کہ اس طرح وہ اپنے ملکوں میں بادشاہت کا نظام واپس لا رہے ہیں۔ وہ یورپی نظام کو گالی دیتے ہیں، اپنی پرانی دنیا میں لوٹتے ہیں اور اپنے سفر سے پہلے جیسا سلوک کرتے ہیں، یعنی اونٹوں کی طرح۔ سوال یہ ہے کہ انہوں نے یورپ سے کیا سیکھا؟ انہوں نے یورپ سے کچھ نہیں سیکھا۔ تم نے یورپ کو نقصان پہنچایا۔ وہ وہاں اپنا مذہب، ثقافت اور روایت لے کر آئے اور نوجوان یورپی لوگوں کی اخلاقیات کو متاثر اور تباہ کیا۔ وہ مسلمان بچوں کے ساتھ اسکول گئے اور ان کی عادات کو اپنایا۔ اب وہ اس طرح بولتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں اور مسلمانوں کے بچوں کی طرح جارحانہ ہیں۔ ان مسلمان بچوں کی ان کے مسلمان والدین نے اچھی پرورش نہیں کی۔ یہاں مسلم والدین کے ساتھ کئی ملاقاتیں منعقد کی جانی چاہیے۔ یورپیوں کو ان سے کہنا چاہیے کہ وہ اپنے مذہب، روایت اور ثقافت کو اپنے بچوں پر مسلط نہ کریں۔ ان کے بچوں کو یورپی ثقافت میں پروان چڑھنے اور مروجہ طرز زندگی کو اپنانے کی آزادی ہونی چاہیے۔ بعض اوقات یورپ میں پروان چڑھنے والی نسلیں اپنے عقیدے اور مذہب میں اپنے والدین سے بھی زیادہ بنیادی ہوتی ہیں۔ ایسا کچھ کیسے ہو سکتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ ان کے والدین جو یورپ آئے تھے وہ خود اتنے مذہبی نہیں تھے۔ وہ مجرم محسوس کرتے تھے کیونکہ وہ اپنے مذہب کی اقدار سے دوری میں رہتے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ جب وہ یورپی ماحول میں بڑے ہو جائیں گے تو وہ اپنے بچوں پر کنٹرول کھو دیں گے۔ اس کو روکنے کے لیے وہ اپنے بچوں کو یورپ کی مساجد میں بھیجتے ہیں۔ ان کے بچوں کو خود سے زیادہ اسلامی قانون کے تحت زندگی گزارنی چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 7.7 مسلم خواتین کے لیے نقاب پہننا اور سر ڈھانپنا۔ یورپ 100% مذہبی عقیدے کی وجہ سے دوسرے ممالک میں اپنی شناخت کے تحفظ کے لیے ہے۔ خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے سروں پر پردہ رکھیں کیونکہ بنیادی تنگ نظر مسلمان مردوں کا یہی مطالبہ ہے جو ان کے پیچھے کھڑے ہیں اور یورپی اقدار کو مسترد کرتے ہیں۔ میں محمد کے زمانے کی طرف لوٹتا ہوں۔ جنتوں نے مجھے زمین پر محمد کی زندگی کے دوران محمد اور اس کے بعد کے جانشین عمر کی آپس میں ایک بحث دکھائی۔ خواتین کے لیے نقاب پہننے کو قانون بنانے کا ان کا محرک اسلام کو عیسائیت سے واضح طور پر الگ کرنا تھا۔ اگر ہم تاریخ پر نظر ڈالیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ سچ ہے۔
یہ پردہ دیوار برلن یا دیوار چین میں ایک چیز مشترک ہے، وہ ہمیں مضبوط مذہبی اور نظریاتی اثر کی یاد دلاتے رہتے ہیں۔ یہ قانون خواتین اور اپنی زندگی میں آگے نہیں بڑھنے دیتا۔ میں نے جرمنی اور دیگر یورپی ممالک میں کئی بار دیکھا کہ مسلمان مرد اپنی عورتوں کو گھروں میں بند کر دیتے ہیں، لیکن زیادہ تر وقت وہ کیفے میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں جو صرف مرد ہی آتے ہیں، اور ہر قسم کی بکواس اور غیر اخلاقی دوسری چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ وہ یورپی عورتوں کو لالچی ہوس بھری نظروں سے گھورتے ہیں اور ان کے بارے میں منفی باتیں کرتے ہیں۔ ان کے لیے یورپی خواتین صرف بستر کے لیے اچھی ہیں، وہ صرف ان کے ساتھ لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں، لیکن جب شادی کی بات آتی ہے تو وہ اپنے ہی ملک کی کنواری سے شادی کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ جب وہ اپنی بیوی کے گھر آتے ہیں جو اپنے شوہروں کے واپس آنے کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں تو وہ حالہ کا بہانہ کرتی ہیں۔ مسلمان شخص کے پاس ہمیشہ آخری لفظ ہوتا ہے۔ مسلمان خواتین کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہوتا اور فرما بردار ہونا ضروری ہے۔ یہ پورے یورپ میں ہوتا ہے۔ اس معاملے میں یورپیوں کو ان مسلم خواتین کو آزاد کرنے کے لیے اپنا دماغ استعمال کرنا چاہیے۔ مسلمان خواتین کو یورپ میں کبھی بھی نقاب نہیں پہننا چاہیے۔ اب تک ترکی میں ایک قانون تھا کہ خواتین کو یونیورسٹی کیمپس میں داخل ہوتے وقت سر سے اسکارف اتارنا پڑتا ہے۔ اب نئے ترک صدر جو مذہبی رجحان رکھتے ہیں چاہتے ہیں کہ یونیورسٹیوں میں دوبارہ سر پر اسکارف پہنا جائے۔ یورپ میں بہت سی ایسی تنظیمیں ہونی چاہیے جو حکومت کی طرف سے کام کریں۔ وہ مسلم خواتین کو اپنے دفاتر میں مدعو کریں یا ان کے ملازمین ان سے نجی طور پر ملیں۔ ان تنظیموں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ خواتین کس مصائب اور درد کو برداشت کر رہی ہیں اور اپنے مردوں کے ذریعے کس نظام میں زندگی گزار رہی ہیں۔ اس معلومات کو اختیار سے استعمال کیا جانا چاہیے۔ خواتین کو مطلع کیا جانا چاہیے کہ وہ قانون کے تحفظ کے ماتحت ہیں اور ان کے شوہروں کو اس بات سے آگاہ نہیں کیا جائے گا کہ کیا بتایا گیا ہے۔ ذاتی طور پر میں بہت سی ایسی خواتین کو جانتا ہوں جو اپنے شوہروں کے دباؤ میں رہ رہی ہیں اور جنہیں مدد کی ضرورت ہے۔ ان کے شوہروں کی طرف سے انہیں مارا پیٹا جاتا ہے، برا سلوک کیا جاتا ہے اور انہیں دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ خواتین کو ان کے وطن واپس بھیجنے جانے یا یہاں تک کہ اگر وہ منہ کھولیں یا پولیس کے پاس جائیں تو انہیں قتل کر دیا جائے گا کو ذہن میں رکھ کر ڈرایا جائے گا۔ میری بیوی وکیل ہے۔ میں ایران، پاکستان یا دیگر اسلامی ممالک کی بہت سی ایسی خواتین کو جانتا ہوں جو اپنے شوہروں سے پریشان ہیں اور جو ان سے طلاق لینا چاہتی ہیں۔ جب وہ میری بیوی کے دفتر آتی ہیں تو بہت ڈرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر ان کے شوہر کو کچھ پتہ چلا تو وہ انہیں مار ڈالیں گے۔ اس سے پہلے کہ وہ ان وحشیانہ حالات کے بارے میں بتا سکیں،
کہ وہ یہاں یورپ میں رہتے ہیں۔ وہ رو پڑے۔ ایسی خواتین کو تحفظ کی ضرورت ہے۔ وہ یورپ میں آزادی سے رہنا چاہتی ہیں۔ اس معاملے میں وہ بالکل ریاستی تحفظ پر انحصار کرتی ہیں، کیونکہ وہ اپنے شوہروں کی طرف سے ستائی اور دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ ایک ہی وقت میں خاص طور پر جرمنی اور انگلینڈ میں یہ مشاہدہ کیا جا سکتا ہے کہ مسلمان والدین اپنی نوعمر بیٹیوں کو ان کے وطن واپس بھیج دیتے ہیں۔ وہ روایتی طور پر اپنی بیٹی کی شادی ایسے نوجوان سے کرتے ہیں جو انہیں بالکل نہیں جانتے۔ جو نوجوان خواتین یورپ میں پروان چڑھیں، وہ اپنے والدین کے ساتھ یکجہتی اور وفاداری کے باعث اس روایت کی پیروی کرتی ہیں، تاہم ان کے شوہر اب بھی پسماندہ ہیں۔ ایسے نوجوان جوڑوں میں ذہین اور تعلیم میں دوری ہوتی ہے۔ اگر یہ نوجوان اپنی خواتین کے ساتھ رہنے کے لیے یورپ آتے ہیں تو وہ یورپی طرز زندگی کو اپنانے سے انکار کر دیں گے۔ وہ اپنے ملکوں کی طرح رہنا پسند کرتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں یورپی تلاشوں کو ایسے خاندان کو عیاں کرنا شروع کر دینا چاہیے۔ بدسلوکی جس میں والدین اپنے اختیار کا غلط استعمال کرتے ہیں اور اپنی جوان بیٹیوں کے مستقبل سے قطع نظر فیصلے کرتے ہیں، انہیں تحقیق کرنی ہوگی کہ واقعی ایسی شادی ان نوجوان خواتین کی مرضی سے ہو سکتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 8 یورپ کے شہریوں میں مسلمانوں کو سی ڈیز اور ویڈیوز موصول ہوتے ہیں جن میں متعلقہ ممالک سے منتخب اور مشہور اسلامی شخصیات کی تقاریر ہوتی ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر نفرت پھیلانے والے ہیں اور وہ اپنی تعلیمات کے ذریعے مسلمانوں کو شہید بننے اور یورپ میں اسلام کو کیسے پھیلانے کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ عیسائی مذہب سے کیسے نمٹا جائے تاکہ یہ یورپی نوجوانوں پر اپنا اثر کھو دے۔ ایسی ہی سی ڈیز، ویڈیوز، کتابیں، میگزین اور پوسٹرز کی ممانعت ہونی چاہیے۔ یورپیوں کو اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ ان کی تولید، پیداوار اور فروخت روک دی جائے۔ اگر یورپی خصوصاً جرمنی، فرانس اور انگلینڈ نے اس مسئلے کو سنجیدگی سے نہ لیا تو آئندہ 16 سے 17 برسوں میں یورپ میں اسلام کا اثر اس قدر مضبوط ہو جائے گا کہ تنگ نظر بنیاد پرست اور جنوبی مسلمانوں کو اپنے دین کو پھیلانے میں ہر طرح سے نقصان پہنچے گا۔ فرشتوں نے مجھے بتایا کہ اگر اسلام یورپ میں پھیل جائے تو یورپی اور عیسائی اقدار کو فوراً دفن کیا جا سکتا ہے۔ مستقبل قریب میں اسلام یورپ کا بنیادی مذہب ہوگا اور مسلمان یورپیوں کو اپنی روایت اور ثقافت میں ضم کر لیں گے۔ خدا کے نبی کے طور پر میں مستقبل میں یورپ کے بارے میں مختلف چیزیں دیکھ سکتا ہوں۔ یہ خوفناک تھا جب یہ صورتحال حقیقت بن گئی۔ جرمنی، فرانس، انگلینڈ، ہالینڈ اور بیلجیم ایشیائی ممالک سے مشابہت رکھتے ہیں، جسے تیسری دنیا کہا جاتا ہے۔ ایک اور باب میں بتاؤں گا کہ خدا اور جنتوں نے مجھے یورپ کے اس تاریک دور کے بارے میں کیا دکھایا۔ پوائنٹ نمبر 9 یورپ میں پیدا ہونے والے مسلمان بچوں کے لیے خصوصی قانون ہونا چاہیے۔
والدین ان کے اپنے بچوں کو 18 سال کے ہونے سے پہلے ان کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے ان کے آبائی ممالک میں لے جانے سے منع کیا جانا چاہیے۔ مسلمان بچوں کو غیر جانبدارانہ تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ 18 سال کی عمر میں انہیں اپنی منزل کے بارے میں خود فیصلہ کرنے کا موقع دیا جانا چاہیے۔ بعد میں ان کے پاس ایک غیر جانبدار تنظیم کی قیادت میں تنگ نقطہ نظر کو دور کرنے کے لیے ایک اور سال ہے۔ اسے بغیر کسی تعصب کے پوری اقدار کو دیکھنے میں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ میں نے اکثر دیکھا کہ پاکستانی والدین یورپ میں پیدا ہونے والے اپنے بچوں پر دباؤ ڈالتے ہیں۔ وہ اپنی انتہائی تعلیم کے ذریعے انہیں کچھ کام کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اسلامی والدین چاہتے ہیں کہ ان کے بچے چھوٹی عمر سے ہی مذہب کے چشمے سے چیزوں کو دیکھیں، پر وہ اپنے چھوٹے بچوں کو جو جوان پودوں کی مانند ہیں، یورپی ماحول کی آزادی میں یورپی بچوں کی طرح پروان چڑھنے نہیں دیتے۔ اس معاملے میں پاکستان، ہندوستان، عرب، ایران اور دیگر اسلامی ممالک کے والدین بہت تنگ نظر ہوتے ہیں۔ وہ بہت چھوٹی عمر میں ہی اپنے بچوں پر زبردست دباؤ ڈالتے ہیں۔ میں ان میں سے بہت سے بچوں سے ذاتی طور پر ملا۔ وہ اب اسلامی ممالک میں رہتے ہیں، اگرچہ ان کے پاس برطانوی، فرانسیسی یا جرمن پاسپورٹ ہے۔ وہ بہت دکھی ہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنے والدین کی مرضی کا احترام کرتے ہیں۔ جب میں ان تمام لڑکوں اور عورتوں کو دیکھتا ہوں جو یورپ میں پروان چڑھی ہیں اور اب اسلامی ممالک میں شادی شدہ رہتی ہیں، تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ان کی روح ان کے جسم سے نکل چکی ہے۔ ان میں سے بہت سی اپنی جان لے لیتی ہیں۔ وہ اپنے شوہر اور والدین کا دباؤ برداشت نہیں کر سکتیں اور نہ ہی آزادی سے یورپی تصور کو بھول سکتی ہیں۔ انہیں پردے کے پیچھے رہنا ہوگا اور اسلامی قوانین پر عمل کرنا ہوگا۔ میں حیران ہوں کہ اتنی خواتین خود کو مار رہی ہیں اور اسلامی ممالک میں اس کے بارے میں ایک چھوٹا سا پیغام بھی نشر نہیں کیا جاتا۔ یورپ میں ریاست اور مذہب کو الگ کرنے میں صدیاں لگیں۔ کتنے لوگوں نے اس آزادی کے لیے اپنی جانیں گنوا دیں۔ اب اسلام یورپ میں پھیل رہا ہے اور اپنی تعلیم کو پھیلا رہا ہے اور اسلامی قوانین متعارف کروا کر یورپی اقدار کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ مجھے یورپیوں کے طور پر بے آواز چھوڑ دیتا ہے۔ جن کا ضمیر ہے بس دیکھتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے۔ میں خدا کے نبی ہونے کے ناطے ایک بات کہوں، یورپ میں مسلمانوں کو یکجا کے حوالے سے یورپی مکالمے اور لوگوں کے درمیان لین دین اور پرامن حل پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ توقع کہ مسلمان یورپ میں ضم ہو جائیں گے صرف ان کی امید اور تخیل میں موجود ہے۔ جنتوں نے مجھے بتایا کہ اسلام یورپ میں ضم نہیں ہوگا بلکہ مسلمان عیسائیت کو اپنے نظام کے تابع کر لیں گے۔ یہ صرف وقت کی بات ہے۔ بہرحال یورپ میں اسلام کو بڑھنے اور پھیلنے سے روکنے کے لیے مختلف قوانین کا ہونا ضروری ہے۔ اب تک مسلمانوں نے کچھ نہیں کمایا اور اب بھی ایک طرفہ گلی میں ہیں۔
ان کی تعلیم کے مطابق اسلام کو تمام مذاہب سے بالا تر ہونا چاہیے اور زمین پر صرف یہی مذہب باقی رہنا چاہیے۔ ان کے لیے یہ پوری دنیا کا واحد حل ہے، لیکن یہ نہ خدا کی منشا ہے اور نہ ہی جنتوں کی۔ پوائنٹ نمبر 10 پوائنٹ 10 اگرچہ میں خدا کا نبی ہوں اور اس نے مجھ پر بہت سی چیزیں نازل کیں، میں اس مذہبی معاشرے کی بجائے ایک سیکولر یورپی معاشرے میں رہنے کو ترجیح دیتا ہوں۔ میں اس معاشرے کو کیوں ترجیح دوں؟ انسانی تخلیق میں اکثر مذہبی حکام نے اپنے مذہب کے نام پر انسانیت پر ایک طاقت کا غلط استعمال کیا۔ اس فاسد مذہب کی اصلاح کے نتیجے میں لاکھوں اور کروڑوں لوگ لقمہ اجل بنے۔ مارٹن لوتھر کی اصلاح صرف ایک مثال ہے۔ اسلام میں تقریباً 12,000 پیغمبر آئے، زیادہ تر انہیں جلا کر ہلاک کر دیا گیا۔ ان کا حتمی کہنا ہے کہ کیونکہ وہ اعلیٰ بنیادی رہنماؤں کے مضبوط اثر و رسوخ کی وجہ سے اسلام کی اصلاح نہیں کر سکے، تشدد کا استعمال براہ راست ابلیس سے متاثر تھا۔ اس کا خدا سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر خدا طاقت کا استعمال کرنا چاہتا تو بنی نوع انسان اور دوسری مخلوقات کے پاس اس کی پیروی کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ خدا نے ہمیں آزادی کی ہر شکل دی ہے۔ وہ اپنی سچائی کے ذریعے ہماری رہنمائی کرتا ہے، لیکن ہمیں آزادانہ انتخاب چھوڑ دیتا ہے۔ وہ محبت کے ساتھ ہم پر غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے مثالی دنیا، مملکت خدا داد، جس کا تمام انبیاء نے پوری تاریخ میں وعدہ کیا تھا کہ قائم ہونے میں اتنا وقت لگتا ہے، یہاں میری فکر کیا ہے؟ یورپ میں اسلامی آوازیں اس کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ ان کے بچوں کو بھی اسکولوں میں دینی تعلیم دی جائے۔ یہ تعلیم کچھ کیتھولک اسکولوں میں پیش کی جاتی ہے۔ اب تو کیتھولک بھی یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ اسلام کے بنیادی اصول تمام بچوں کو پڑھائے جائیں تاکہ وہ اس عقیدے کو جان سکیں۔ کچھ اسکولوں میں پہلے سے ہی بچوں کے لیے اسلامی اسباق موجود ہیں۔ مجھے جنتوں کی خاطر کہنا ہے، نہیں نہیں نہیں، یہ تجویز غلط ہے۔ اس طرح کی تنگ تعلیم کو بچوں کے سر پر لانا ان کے دماغ کو کھولنے کے امکان کو روکنا ہے۔ اگر یہ بالکل ضروری ہے تو یہ یونیورسٹیوں میں کیا جا سکتا ہے۔ یہاں آپ بالغ افراد کے لیے مختلف مذاہب کا تعارف کروا سکتے ہیں تاکہ انہیں انفرادی نظریات کے درمیان فرق ظاہر کیا جا سکے۔ انسانی تاریخ میں کوئی وقت ایسا نہیں تھا جب خدا نے انسانی زندگی میں مذاہب کو لانا چاہا۔ یہ فرشتوں کی دنیا کا براہ راست عمل تھا۔ یہ راز مجھ پر ہزاروں سال بعد کھلا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کون سا مذہب ہے۔ انسانوں کے زوال ان کی زندگیوں میں الجھنیں لے آئے۔ وہ کم اور تاریک جہانوں میں گر گئے۔ مذہب ان کے لیے ایک ہنگامی ذریعہ بن گیا تاکہ انہیں صحیح راستے پر واپس لایا جا سکے۔ مذہب لوگوں کو ان کے ضمیروں کو بیدار کرنے میں مدد کرتا ہے تاکہ وہ کم اور تاریک جہانوں سے ہلکے جہانوں کی طرف
ابھارے جا سکیں۔ وہاں ان کا خراب دماغ ٹھیک ہو سکتا ہے اور وہ خدا کی طرف اپنا سفر جاری رکھ سکتے ہیں۔ زوال کے ذریعے انسانیت اپنے حقیقی گھر، اپنے پیارے خدا کو بھول گئی ہے۔ اگر آدم و حوا کا زوال نہ ہوتا تو وہ اپنے مثالی خاندان بناتے، جس سے مثالی معاشرہ، قوم اور مثالی دنیا بھرتی۔ خدا اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو ایسی منفرد دنیا میں نظر آتا ہے اور حاضر ہے۔ ہر بچے کو چھوٹی عمر میں ہی خدا کے لیے اپنا انفرادی سفر شروع کرنے کا موقع ملے گا۔ اسی مقصد کے لیے اس نے آپ کو اور مجھے پیدا کیا۔ جب تک ایسی خدا پر مبنی دنیا موجود نہیں ہے، ہمیں اس دنیا کو واپس نہیں لانا چاہیے جہاں مذہبی حکام ہمارے دنیاوی معاشرے پر اپنے اختیارات کا غلط استعمال کر سکیں، ورنہ وہ پھر مذہب کے نام پر انتشار پیدا کریں گے۔ خدا نے مجھ سے کہا، جس لمحے میں نے تمہیں چن لیا، دین کا وقت ختم ہو گیا تھا۔ میں نے خدا کی بادشاہی کے لیے سنگ بنیاد بچھایا۔ اگر آپ خدا کے بارے میں مزید نامعلوم رازوں کو جاننا چاہتے ہیں اور اسے گہرائی سے جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو میری پہلی کتاب پڑھنی چاہیے، جس کا نام ہے خدا دکھائی دینے والا خدا ہے، جو انسانیت پر ایک مرئی خدا کے طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ اس کتاب میں وہ انکشافات ہیں جو مجھے گزشتہ 40 سالوں میں موصول ہوئے تھے۔ مجھے ایک طویل سفر کرنا پڑا، درد اور تکلیف کا راستہ اور ان گنت چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ میں اس تاریک وقت میں ابلیس اور اس کی بری قوتوں سے لڑا اور کبھی کسی لڑائی میں ناکام نہیں ہوا، کیونکہ میں نے خدا اور اس کی لامتناہی محبت کو جان لیا اور میں نے ایسے پراسرار جنتوں کو دیکھا۔ مجھے یہ موقع ملا کیونکہ ہمارا آسمانی والدین میری زندگی کا بنیادی مقصد رہا ہے۔ میرے دل کی سب سے گہری خواہش ہیروں اور حیرت انگیز فضل کو بانٹنا ہے، جو میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ خدا کی محبت میں پایا۔ خدا چابی ہے تاکہ وہ بدقسمتی جو انسانی زندگی میں ہمارے ساتھ مسلسل ہوتی رہتی ہے، مستقبل قریب میں ختم ہو جائے۔ ہر وہ آنسو جو اس تاریک ماحول میں رہتے ہوئے انسانی دکھ اور درد کی وجہ سے بہایا گیا ہے، انسان کے چہرے سے غائب ہو جائے۔ خدا ہمیشہ ایسی دنیا میں موجود رہے گا یہاں کچھ بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اس نے مجھے اس مقصد کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے۔ اس لیے بچوں کے لیے کوئی تنگ نظر مذہبی تعلیم نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ بچوں کے ذہنوں میں موجود چنگاری کو دبا دے گا۔ میں نے اسلام میں اور نسبتاً عیسائیت کے ساتھ ساتھ دوسرے مذاہب میں مندرجہ ذیل کو خاص طور پر دیکھا۔ بچے ابھی بھی 15 اور 16 سال کی عمر میں جسمانی طور پر بڑھ رہے تھے، لیکن گہری روحانی بنیاد پر خدا کو جاننے کی ان کی روحانی بھوک ختم ہو چکی تھی۔ وہ اپنے والدین کے مذہبی اثر و رسوخ کی وجہ سے خدا کے ساتھ اپنا تجربہ نہیں کر سکتے تھے۔ محمد نے کہا کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ عیسیٰ نے یوحنا 6 باب نمبر اور آیت 14 میں اعلان کیا، راستہ اور سچائی اور زندگی میں ہوں۔
باپ کے پاس کوئی نہیں آتا سوائے میرے ذریعے کے۔ مہاتما بدھ نے کہا، میں آسمان اور زمین کا رب ہوں۔ اس نے خدا کا مقام حاصل کیا اور خود کو پیش منظر میں رکھا۔ ان انبیاء کے تمام بیانات 100% غلط ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ کون تھا جس لمحے انہوں نے یہ باتیں کیں۔ وہ اپنے ہی ایک تنگ راستے پر چل رہے تھے۔ وہ پہلے ہی اس پر تھے جب انہوں نے خدا کے حیرت انگیز فضل کو دوسروں سے روکا اور خدا کے بچوں کو اس سے براہ راست ملنے سے محروم کر دیا۔ اب پیغمبروں کو روحانی دنیا میں قیمت چکانی پڑتی ہے۔ انہوں نے نہ صرف خود کو روحانی طور پر بڑھنے سے روکا بلکہ اپنے مذاہب اور ان کے پیروکاروں کو بھی۔ یہ تمام انبیاء بے بس ہیں کیونکہ وہ روحانی دنیا میں اپنے شاگردوں کی مدد نہیں کر سکتے۔ یہ تمام انبیاء پر یکساں لاگو ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہوں۔ وہ مصائب سے بھرے وقت سے گزر رہے ہیں اور اپنی طاقت کے اختتام پر ہیں۔ ان کی زندگی میں میری ایک چیز باقی رہ گئی ہے، وہ وقتاً فوقتاً صحت یاب ہونے کے لیے جنت میں واپس جانے کی خواہش ہے۔ اس کے بعد انہیں اپنے پیروکاروں کی مدد کے لیے بار بار نیچے جانا پڑتا ہے۔ میں خدا سے کئی بار ملا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ وہ کون ہے۔ میں نے یہاں وہی بات دہرائی جو اس نے مجھے بتائی تھی۔ براہ راست اگر یورپی اپنے اسکولوں میں اس مذہبی تعلیم کی اجازت دیتے ہیں تو یہ انجام ہوگا۔ جمہوریت اور امن کی بنیاد پر ہی معاشرہ ترقی کر سکتا ہے۔ اگر جمہوری ماحول مزید پھیل سکتا ہے تو یہ سب کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ بنی نوع انسان اس کے باوجود یہ صرف ایک بے رنگ تصویر کی طرح ہوگا۔ جمہوریت تبھی رنگین ہوتی ہے جب ہر فرد خدا کے ساتھ اپنا زندہ رشتہ تلاش کر لیتا ہے۔ کوئی بھی اپنے اختیارات کا غلط استعمال نہیں کرے گا۔ ہر کوئی نیکی کا پیکر بنے گا اور زندگی انسانیت کی خدمت ہوگی۔ ایسے انسانوں سے کوئی خطرہ نہیں کیونکہ وہ محبت سے لبریز ہوتے ہیں۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ روحانی زندگی کے بارے میں لامتناہی نظارے بانٹیں گے۔ اس طرح وہ مستقبل کی جدید جمہوریت کو رنگین انداز میں ڈھالیں گے۔ ایسے افراد کسی بھی صورت میں حکومت یا اقتدار پر قبضہ کرنے کے لیے خدا کے ساتھ اپنے تعلق کا غلط استعمال نہیں کریں گے۔ خدا ہمیشہ ہمیں اپنے فیصلوں اور اظہار رائے کی آزادی کے لیے جگہ دے گا۔ میں نے اسے روحانی دنیا کے اعلیٰ جہان میں بھی دیکھا۔ وہاں بڑھنے والے مخلوقات میں فرق صرف اتنا ہے کہ وہ اب تک ترقی کر چکے ہیں اور اس لیے غلط فیصلہ نہیں کرتے۔ اس لیے جمہوریت کو آزادی ہے اور مذہبی طاقت کے اثر کے بغیر ترقی کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر امریکیوں کی مذہبی محرک خواہش اور زندگی میں بہت گہرا کردار ادا کرتا ہے۔ اسی لیے بش جیسا آدمی اقتدار میں آ سکتا ہے۔ اس میں مذہبی ترغیب کے ذریعے اور عیسائی جذبے کے اثر سے جمہوریت کا غلط استعمال کیا۔ یہ طریقہ غلط ہے۔ مذہب اور ریاست کو الگ کرنا چاہیے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ کون سا مذہب ہے۔ ایک صدر کو شہنشاہ یا رہنما کے عہدے پر نہیں ہونا چاہیے جیسا کہ صلیبی جنگوں کے زمانے میں ہوتا تھا۔ ایسا وقت واپس نہیں آنا چاہیے۔
ہمیں انسانی زندگی میں دوبارہ ایسے حالات پیدا ہونے کا لالچ نہیں دینا چاہیے۔ ہم جانتے ہیں کہ ایسے تاریک وقت میں انسانیت کو کن تلخ جذبات سے گزرنا پڑا۔ پوائنٹ نمبر 11.11 اسرائیل زمین پر مثالی ماحول قائم کرنے کے لیے خدا کی منتخب کردہ قوم تھی، یعنی 2000 سال پہلے اسرائیل خدا اور انسانیت کے درمیان روحانی دروازہ کھولنے کی کلید تھا۔ لیکن ایک اور شخص تھا جسے یہاں ثالث ہونے کی وجہ سے خدا اور انسانوں کے درمیان زیادہ اہم کردار ادا کرنا تھا۔ اسے خدا کی منشا کے لیے روحانی ڈھانچے کی تعمیر کے لیے اسرائیلیوں کی رہنمائی کرنی چاہیے تھی۔ بدقسمتی سے اسرائیلیوں نے ایسی غلطی کی جس کی وجہ سے خدا کا سارا منصوبہ ناکام ہو گیا۔ انہوں نے عیسیٰ پر یقین نہیں کیا، اسے ستایا، اسے صلیب پر چڑھا دیا۔ یہ خدا کی منشا نہیں تھی، یہ ابلیس کی مرضی تھی۔ خدا کی منشا زمین پر خاطر خواہ حد تک قائم ہو سکتی تھی اگر اسرائیلی عیسیٰ کی پیروی کرتے اور اس کے ساتھ متحد ہوتے۔ یہ منصوبے ناکام ہونے کے بعد خدا نے عیسیٰ کے لیے ایک اور منصوبہ بنایا کہ اسے عالمی سطح پر مملکت خداداد کا دروازہ کھولنے کے لیے روم جانا چاہیے۔ آپ اس کے بارے میں میری پہلی کتاب میں مزید پڑھ سکتے ہیں۔ خدا دکھائی دینے والا خدا ہے جو انسانیت پہ ایک مرئی خدا کے طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ خدا اس منصوبے پر غور نہیں کر سکتا تھا کیونکہ ابتدا ہی میں اسرائیل عیسیٰ کے خلاف ہو گیا اور خدا کی پرویڈنس ناکام ہو گئی، خدا کی کارسازی ناکام ہو گئی۔ لاکھوں اور لاکھوں شہنشاہ اگسٹس کے ذریعے عیسائیت کو سرکاری طور پر تسلیم کرنے سے پہلے عیسائیوں کو 300 سال تک اپنا خون بہانا پڑا۔ اس کے متوازی طور پر جرمنی کو 2000 سال بعد خدا کے منصوبے کو پورا کرنے کے لیے اس وقت کے دوران چنا گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جرمن اس سے واقف ہیں؟ نہیں، 20 لوگ بھی نہیں جانتے کہ خدا نے جرمنی کو اپنی قوم کے طور پر چنا ہے۔ خدا کے بارے میں صرف میں اور میرے 12 یا 13 پیروکار جانتے ہیں۔ اب ہم اسی حالت میں ہیں جو 2000 سال پہلے عیسیٰ کے زمانے میں تھی۔ خدا کے پاس جرمنی کے لیے ایک شاندار منصوبہ ہے۔ میں جرمنی کے ضمیر کو کیسے بیدار کروں اور انہیں بتاؤں کہ ان کی قوم کو خدا نے چنا ہے۔ میں اس کا براہ راست ذمہ دار ہوں۔ میں اب تک ایک ناکام آدمی ہوں کیونکہ میں نے گزشتہ 33 سالوں میں جرمنی میں اس پیغام کو حاصل نہیں کیا تھا۔ میں بہت سی وجوہات کی بنا پر اپنے آپ کو درست ثابت کر سکتا ہوں، لیکن خدا اور جنتوں کی نظر میں خدا کی کارسازی کا ذمہ دار ہوں۔ میں یہاں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ اسلام کی اصلاح ایک اہم کردار ادا کرتی ہے تاکہ ہم اعلیٰ روحانی سطح پر جا کر مثالی ماحول پیدا کر سکیں۔ سب سے پہلے اسلام کی اصلاح ہو، پھر مثالی ماحول قائم کیا جا سکتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ 1517 میں مارٹن لوتھر کی
اصلاح کی طرح ایک متوازی عمل ہے۔ جرمنی کے بغیر مارٹن لوتھر زندہ نہیں رہ سکتا تھا اور اس کی اصلاح کیتھولک چرچ کے کرپٹ اور طاقتور نظام کی اصلاح کو روک نہیں سکتی تھی۔ اس اصلاح میں سینکڑوں جانیں قربان ہوئیں، لیکن اسلام کی اصلاح اس سے 100 گنا زیادہ مشکل ہے۔ اسلام ایک انتہائی خطرناک مذہب ہے جو اپنے جنوبی اور انتہائی عقیدے کے ذریعے پوری زمین کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہم ایک انتہائی خطرناک دور میں جی رہے ہیں، کیونکہ کچھ ایٹم بم اور ایٹمی ہتھیار مختلف اسلامی ممالک کے ہاتھ میں ہیں۔ سب سے پہلے مجھے جرمن قوم تک اپنی تشویش سے آگاہ کرنا ہے۔ مجھے یہ اعلان کرنا ہے کہ میں کس عہدے پر ہوں اور خدا کی نظر میں وہ کون سا عہدہ اختیار کریں۔ اگر جرمن میرے ساتھ متحد ہو جائیں، میری حفاظت کریں اور خدا کی اطاعت کو پورا کرنے میں میری مدد کریں تو اسلام کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ میرے پاس اسلام کی اصلاح کے لیے صحیح اوزار ہیں۔ لڑائی اور تصادم کے دور میں جنوبی اسلامی انتہا پسند اور دہشت گرد مجھے قتل کرنے کے لیے ہر ہتھیار استعمال کریں گے۔ وہ مجھے ڈرانے اور الگ تھلگ کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ میں زمین پر چھپ جاؤں اور غائب ہو جاؤں، لیکن میں اپنی جان کا خیال نہیں رکھوں گا اور زیر زمین نہیں رہوں گا۔ میرے لیے خدا کی منشا کو چھوڑنا ناممکن ہے۔ اسلامی خواتین اس اصلاح میں اہم کردار ادا کریں گی۔ ان کے پاس ایک رائے اور مختلف خیالات ہیں۔ اس سے اسلام تقسیم ہو جائے گا۔ ایسا کیوں ہونے جا رہا ہے؟ محمد کے ماننے سے لے کر آج تک مسلم خواتین کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ میں پہلے ہی وضاحت کر چکا ہوں کہ محمد نے عورت پر مرد کی حکمرانی برقرار رکھنے کے لیے مختلف قوانین بنائے۔ یہ قوانین نہ خدا کے تھے اور نہ ہی عظیم فرشتہ جبرائیل کے تھے جو محمد کے ساتھ کام کرتا تھا۔ وہ براہ راست محمد اور اس کے پیروکاروں میں سے ایک نے جاری کیے تھے۔ وہ اس بات سے بچنا چاہتے تھے کہ مرد اور عورت برابر کے حقوق کے ساتھ شانہ بشانہ رہیں۔ وہ کسی بھی طرح سے یہ نہیں چاہتے تھے کہ خواتین کو مردوں کی طرح آزادی حاصل ہو اور وہ مختلف طریقوں سے اپنا اظہار کر سکیں۔ ان قوانین کا اطلاق آنے والی صدیوں تک جاری رہنا چاہیے۔ محمد نے کئی بار خوبصورت خواتین کو ان کے شوہروں سے الگ کیا۔ میں یہاں ایک مثال دینا چاہوں گا۔ اپنی ایک جنگ کے دوران اس نے ایک عورت کو دیکھا جس کی خوبصورتی نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس کا نام صفیہ تھا۔ اسی دن شام کو وہ اس سے ملا۔ وہ اس کے ساتھ بستر میں گیا۔ جب وہ صفیہ کے ساتھ خیمے میں سو رہا تھا، محمد نے اپنے ایک صحابی کو قریب ہی کھڑے دیکھا۔ اس کا نام ابو ایوب انصاری تھا۔ صبح کے وقت جب وہ خیمے سے نکلا تو ابو ایوب انصاری ابھی قریب ہی کھڑا تھا۔ محمد نے اس سے پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ابو ایوب انصاری نے جواب دیا کہ مجھے ڈر تھا کہ یہ عورت آپ کو قتل کرنے کی کوشش کرے گی، کیونکہ آپ نے اس کے ساتھ اسی دن سوئے تھے جس دن آپ نے اس کے باپ، شوہر اور قریبی رشتہ داروں کو قتل کیا تھا۔ میں حیران رہ گیا کہ اس نے کتنی خوشی سے آپ کے ساتھ گہرا تعلق قائم کیا۔ اس لیے میں خیمے کے پاس ٹھہر گیا۔ میں آپ کی حفاظت کرنا چاہتا تھا۔
اگر وہ آپ کو مارنے کی کوشش کرے گی۔ محمد خوش تھا، اس نے ابو ایوب انصاری کے لیے دعا کی کیونکہ اس نے اپنا کام بخوبی سر انجام دیا تھا۔ ہمارے جدید دور میں اسلامی خواتین کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ 1400 سالوں میں مسلمان مردوں اور مذہبی رہنماؤں کے مطابق رہ رہی ہیں، جسے محمد کی وجہ سے غلط استعمال کیا گیا۔ یقیناً وہ اپنے حقوق کے لیے لڑیں گے۔ یہ ان اسلامی بنیاد پرست انتہا پسندوں اور عورتوں پر تسلط قائم رکھنے والے مسلمان مردوں کے لیے سب سے بڑا دھچکا ہوگا۔ اب تک مسلمان اپنی خواتین کو اپنی مرضی کے خلاف بہت سے کام کرنے پر مجبور کرتے رہے ہیں۔ وہ اپنی بیویوں کو یہ کہہ کر دباؤ میں ڈالتے ہیں کہ اگر وہ اپنے شوہروں کی بالکل اسی طرح پیروی نہیں کرتے ہیں جیسا کہ محمد، قرآن اور حدیث اس کا حکم دیتی ہے، حدیث یعنی محمد کے بارے میں روایات، تو وہ جہنم میں جائیں گی۔ پہلی بار خدا اور جنتوں نے مجھ پر ظاہر کیا کہ اس میں سے کوئی بھی سچ نہیں ہے۔ اسلام ایک نئی شکل اختیار کرے گا۔ اگر اسلامی ممالک میں عورتیں آزاد ہوں اور وہی کردار ادا کریں جیسا کہ مغربی خواتین، تو جنوبی اسلامی بنیاد پرست تنگ نظر مسلمان اور اسلامی انتہا پسند اور دہشت گرد ایسے نظام کے نیچے دب جائیں گے۔ ان کے لیے یہ بات ناقابل فہم ہے کہ ان کی خواتین کھڑے ہو کر اپنے حقوق مانگیں۔ اس صورت میں وہ اپنی دنیا میں مصروف ہوں گے اور اس اصلاح کو روکنے کی کوشش کریں گے۔ خواتین ان کے لیے بہت جذباتی مسئلہ ہیں اور انہیں نجی ملکیت سمجھا جاتا ہے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اگر وہ یورپ کو تباہ کرنے اپنے گھناؤنے منصوبے پر عمل کرنے کے لیے اپنا گھر چھوڑ دیں تو ان کی بیویاں انہیں چھوڑ دیں گی۔